سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے بلند ممکن ہے تو اس سے بلند صلوات پڑھیے۔ اجازت چاہیے۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، آیت تطہیر سورہ مبارکہ احزاب آل محمد کی طہارت کا اعلان۔ اس کا شان نزول حدیث قصہ ہے۔ کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ آیت آئی تو آل محمد پاک ہوئے۔ یہ پاک کرنے کے لیے نہیں آئی، طہارت کا اعلان کرنے کے لیے۔ اور یہ معاہدہ ہے، آل محمد نے اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کیا، اس نے ان کی طہارت کا اعلان کیا۔ جب انہوں نے اس کی پاکیزگی کا اعلان کیا تو اسے طاہر نہیں کہا، اسے سبحان کہا۔ اس نے ان کی طہارت کا اعلان کیا تو مطہر کہا۔ میں مطہر اور سبحان پہ ایک ایک جملہ کہوں گا، لیکن پہلے ان معززین کے لیے کئی لفظیں ویسے کہی جاتی ہیں لیکن بندے اس کے مصداق نہیں ہوتے، لیکن ایک تہذیب ممبر ہے، اس کے مطابق بات ہوتی۔ سو کچھ معززین کے لیے، وہ جو سمجھتے ہیں کہ آیت آئی تو آل محمد پاک ہوئے۔ علامہ حائری صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آیت آئی تو آل محمد پاک ہوئے۔ انہوں
انہوں نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو ایک آیت ہم بھی پڑھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کیجئے گا کہ کس نے کس کو پاک کیا ہے اور کس نے کس کے لیے کیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا پڑھیے۔ وہ کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آیت آنے سے پہلے اللہ ایک تھا، یہ آیت نے آ کے کیا ہے۔ جی ہاں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ نزول آیت تطہیر سے پہلے بھی آل محمد پاک تھے، آیت آئی تو اس نے اعلان کیا، اور یہ ہے بھی معاہدہ، آل محمد نے اس کی پاکیزگی کا اعلان کیا تو سبحان کا۔ اور پھر لوگوں نے حدیث بھی پڑھی کہ سبحان اللہ کو ہو تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا۔ بے توجہ، سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اور جو آل محمد کی طہارت پر ایمان نہ رکھے اس کا شجرہ کٹ جاتا ہے۔ یہ آپ آباد جنہیں درخت اور شجرے کی نسبت سمجھ آ رہی ہے نا، میں نے ان کے لیے بات کہی۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا شان نزول ہے حدیث کسا، اور حدیث کسا کا پہلا جملہ کل میں نے تلاوت کیا تھا، اس پہ بات ہوئی تھی۔ نبیوں کے سلطان گھر تشریف لائے تھے اور آ کے بیٹی سے کہا تھا انی اجد فی بدنی ضعفا ائتینی بالکساء الیمانی، مجھے اپنی چادر دو۔ رسول نے چادر مانگی بیٹی سے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ رومال میرے پاس ہے، میں اسے جیب میں ڈال لوں یا الگ رکھ لوں؟ اور شرازی صاحب سے کہوں سرکار اپنا رومال عطا کریں، تو میرا محترم مجمع سوچے گا بھائی عجیب آدمی ہے، اپنا رومال چھپا لیا ہے، بچا لیا ہے، اور شرازی صاحب سے رومال مانگ رہا ہے۔ سوچنے کی بات تو ہے، جب اپنا ہے تو اپنا استعمال کرے، پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب رسول گھر تشریف لائے تھے نا تو بغیر چادر کے نہیں تھے۔ بیدار بندوں سے میری بات ہے، کندھے پہ کملی بھی تھی، سر پہ امامہ بھی تھا، دو چادریں پاس تھی، اور پھر بیٹی سے کہنے لگے کہ مجھے اپنی چادر دو۔ میں نے عالم تخیل میں امام الانبیاء سے سوال کیا سرکار جب آپ کے پاس اپنی چادر تھی تو پھر بیٹی کی کیوں مانگی؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا میری نظر حشر سے متصل ہونے والی زنجیر وقت کی آخری کڑی کے درمیان پیدا ہونے والے ملا کے دل میں جنم لینے والی خیانت پر بھی ہے۔ میں نے صبح قیامت کے سورج تک دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ بطول کی چادر لے لوں۔ چادر تو میرے پاس بھی تھی لیکن میں نے بطول کی اس لیے مانگی کہ کل لوگ یہ نہ سمجھیں کہ زبردستی محمد کی چادر کے نیچے آنے والے بھی اہل بیت ہیں۔ میں نے بطول کی چادر مانگ کے معیار سمجھا دیا کہ اہل بیت صرف وہ ہیں جو بطول کی چادر کے نیچے ہیں۔ جی آپ آباد میں، جی میرا سلام ہے، جی آپ سرکار دعا۔ یا علی رسول نے چادر تانی اور رسول تشریف فرما۔ حسن امیر آئے اور آ کے اماں کو سلام کیا، السلام علیک یا اماں، اماں میرا سلام ہو۔ بے توجہ، اور سیدہ نے فرمایا وعلیک السلام یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا بھی سلام۔ اس کے بعد حسن امیر نے فرمایا یا ام انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ، اماں میں آپ کے نزدیک اپنے نانا کی طیب خوشبو سن رہا ہوں۔ کلام الامام امام الکلام، جو امام کا کلام ہے وہ ہر کلام کا امام ہے۔ حسن امیر کی نظر تھی لوگوں پر، صرف خوشبو نہیں کہا، طیب بھی کہا، اور طیب کہہ کے یہ ثابت کیا کہ محمد کے قریب وہ جائے جو خود طیب ہو۔ نہیں آپ مصطفیٰ کے قریب وہ جائے جو خود طیب ہے۔ بی بی نے فرمایا ہاں وہ چادر کے نیچے ہیں، بڑی جلدی گزر رہا۔ حسن آئے اور آ کے
سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ، اے میری جد میرا سلام۔ رسول نے فرمایا وعلیکہ السلام یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کے ثمر، اے میرے دل کے ثمر، میرا بھی سلام۔ حسن بادشاہ نے فرمایا حل تعزن لی، کیا اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ چادر ماں کی تانی ہوئی نانا نے، حسن کہہ رہے ہیں اجازت ہے۔ اس کا مطلب ہے حسن نبوت کے، رسالت کے آداب سمجھا رہے ہیں۔ چادر ماں کی ہے، تانی نانا نے ہے۔ حسن سمجھا رہے ہیں چاہے حسن ہی کیوں نہ ہو، بطول کی چادر کے نیچے آنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ نہیں آپ آباد رہے، میں حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں، وہ جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں میں اسی کی تلاوت کر رہا ہوں۔ فرمایا آ جاؤ چادر کے نیچے۔ حسن بیٹھ گئے، آغوش میں بٹھا لیا، چادر تنی ہوئی، چادر کے نیچے رسول اور حسن۔ بے توجہ، پھر حسین آ گئے اور آگے ویسے ہی سلام کیا شیرازی صاحب جیسے حسن امیر نے کیا تھا، ویسے ہی حسین بادشاہ نے کیا، اور پوچھا اماں میں آپ کے نزدیک نانا کی طیب خوشبو سن رہا ہوں۔ فرمایا وہ آپ کے بھائی کے ساتھ چادر کے نیچے آ کے سلام کیا، اجازت مانگی، فرمایا آ جاؤ بیٹا۔ دونوں بیٹے بٹھا لیے، جلدی کر گئے۔ پھر امیر بادشاہ آ گئے۔ اکمل شاہ جی، شیرازی صاحب قبلہ، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، بواتی شاہ، شبر شاہ جی، جملہ میرا ضائع ہو گیا تو پھر دکھ کرنا تو کم از کم میرا حق بنتا ہے نا، ناراض تو نہیں ہو سکتا، اپنے اندر تو بندہ دکھ رکھ سکتا ہے۔ علی گھر آئے، آ کے سلام کیا۔ جہلم والوں سنو گے سلام کیسے کیا؟ علی نے آگے کہا السلام علیک یا سیدہ، جسے اللہ کا چہرہ سیدہ کہے اسے بطول کہتے ہیں۔ یار جسے بات پہنچے ہاتھ اٹھائے، جی بسم اللہ، کیا کہنے آپ کے؟ جی آپ جسے اللہ کا چہرہ سیدہ کہے، السلام علیک سید دعا، یا سیدہ، سیدہ میرا سلام ہو، میں آپ کے نزدیک اپنے چچا زاد بھائی کی خوشبو سن رہا ہوں۔ فرمایا ہاں ہاں ہوا ما ولدیک، وہ آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ تحت الکساء چادر کے نیچے۔ دروازے نے شہر سے اجازت لی۔ کوئی بندہ ہے جو سمجھے، کوئی بندہ ہے جو دعا دے؟ دروازے نے، بڑے پیارے لگ رہے ہو ایسے سنتے ہو، دروازے نے شہر سے اجازت لی۔ ایک جملہ یہاں روک کے کہوں گا، حسن آئے، حسین آئے، علی آئے، پھر سیدہ آئیں، چادر کے نیچے بیٹھ گئے۔ حسن آئے تو رسول تنہا تھے، یہ بنتا تھا کہ کہتے کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین آئے تو پھر دو ہستیاں تھیں، حسین کہتے اماں مجھے حسن بھیا اور نانا کی خوشبو آ رہی، نہیں انہوں نے بھی کہا نانا کی خوشبو۔ علی آئے تو ہستیاں تین تھیں، وہ کہتے مجھے اپنے بیٹوں کی اور بھائی کی خوشبو آ رہی، کہا نہیں نانا کی آ رہی۔ بھائی توجہ، بھائی کی آ رہی ہے خوشبو، یہ خوشبو ایک ہی کیوں ہے؟ جملہ سننے کے بعد جو اپنی آواز بچائے اس کی بچی ہوئی آواز جانے، اور بولنے کی قوت عطا کرنے والے ابو طالب بادشاہ کے بیٹے جانے، یہ خوشبو ایک ہی کیوں رہی؟ کسا کا تعارف ہو رہا ہے، آل محمد کا تعارف ہو رہا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ آل محمد چادر بطول سے باہر ہوں تو کثرت میں ہوتے ہیں، چادر کے نیچے آ جائیں تو وحدت میں ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا کہنے آپ کے؟ جی آپ کی زندگی سلامت رہے۔ چادر کے باہر ہوں تو پھر کثرت ہے، چادر کے نیچے آ جائیں تو پھر وحدت ہے۔ بھئی توجہ، جب یہ اجتماع ہو گیا نا، ابھی بزرگ بات کر رہے تھے، میں اسی بات پہ حدیث قصہ سے بات کر رہا ہوں۔ جب یہ اجتماع ہو گیا تو اللہ نے آواز دی، یا ملائکاتی و یا سکان السماواتی، اے میرے ملائکہ، اے ساکنان سماوات، اے آسمانوں کے رہنے والوں، پوری توجہ صاحب ہو، میرا لفظ ضائع نہ ہو،
میں تقریر کرتے 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 اچانک سامنے کسی بیٹھے ہوئے فرد کو آواز دوں، بے توجہ نام لے کے پکاروں، میں دیکھتا ہوں کون بات سمجھتا ہے، رک جاؤں اور نام لوں، اسے کہتے ہیں ندائیہ۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا وہ چھوڑیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنیں۔ جب اچانک آواز دوں، اللہ نے بھی اچانک آواز دی، کسے؟ فرشتوں کو، آسمانوں کے رہنے والوں کو۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ کوئی سجدے میں، کوئی تشہد میں، کوئی رکوع میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تحلیل میں، اور اللہ نے آواز دی میرا سجدہ چھوڑو، آؤ آل محمد کا ذکر سنو۔ ہائے 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 ہائے، جسے بات سمجھ میں آئے وہ ہاتھ اٹھائے، بھائی میرا سجدہ چھوڑو، آؤ آل محمد کا ذکر سنو۔ لیکن تقابل نہیں، نماز اور حسین کا مقابلہ نہیں، اور بابا جی بنتا ہی نہیں مقابلہ۔ نماز اور حسین کا مقابلہ کیا ہے؟ جملہ سننے کے بعد دیکھتا ہوں کس کس کی آواز بجتی ہے، کس کس کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ 2-3 لفظوں پہ محیط ایک جملہ ہے، اگر آپ کی سماعتوں میں بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربان سے نظر بچا کے آپ کے ولایت علی سے بسے ہوئے دل کے جوف تک پہنچ گیا تو میری محنت کا مقصد مجھے یہیں پہ مل جائے گا۔ نماز اور حسین کا مقابلہ ممکن نہیں، اس لیے کہ نماز حکم ہے، حسین حاکم ہے۔ ہائے ہائے کیا کہنے، نماز حکم ہے، حسین حاکم ہے۔ حکم کبھی، جی ہاں، حکم کبھی حاکم کے مقابلے پہ آ ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دن حاکم حکم کی تعمیل کر رہا تھا کہ حاکم پشت پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، ایک دن حاکم حکم کی تعمیل کر رہا تھا کہ حاکم آ کے پشت پہ بیٹھ گیا تھا، لیکن مجھے رکنا یہاں نہیں۔ اللہ نے آواز دی اور فرمایا کیا؟ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ مالک نے فرمایا یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے اور مابین زمین و آسمان جو کچھ ہے میں نے ان کی محبت میں بنایا۔ ترجمہ ہے حدیث کے ساتھ، کس کی محبت میں؟ وہ 5 جو چادر کے نیچے۔ شرائع صاحب دعا کرنا آپ نے، جملہ میں آپ کہنے جا رہا ہوں، وہ 5 جو چادر کے نیچے، ان کی بولو محبت میں، ان کے لیے نہیں، ان کی محبت میں۔ شیرازی صاحب اٹھیں، بھئی توجہ، مجھے 100 روپیہ دیں اور کہیں یہ آپ کے لیے، تو وہ میرا حق بنتا ہے میں جیب میں ڈالوں۔ اور اگر یہ کہیں کہ یہ آپ کی محبت میں ہے تو پھر میرے لیے نہیں، پھر میرا صدقہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ناز حسین جاگنا، پھر ہے صدقہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ان کے لیے، کہا ان کی محبت میں۔ بھئی توجہ، ان کے لیے نہیں، ان کی محبت میں۔ اس کا مطلب ہے آسمان ہے تو صدقہ، زمین ہے تو صدقہ، جو آسمان سے برسے وہ صدقہ، جو زمین سے اگے وہ بطول کا صدقہ۔ اس کا مطلب ہے جو بطول کے صدقے میں بنائی گئی زمین پہ رہے اور بطول کے قاتل پہ لعنت کیے بغیر سجدہ اللہ کو کرے تو کل بھی باطل تھا۔ ہائے ہائے، جسے بات پہنچے وہ ہاتھ اٹھائے، بطول کے صدقے میں بنائی ہوئی زمین پہ رہے، جی بسم اللہ، سجدہ اللہ کو کرے تو سجدہ کل بھی باطل تھا، سجدہ آج بھی باطل۔ بھئی توجہ، جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا نا تو پھر جبرائیل نے پوچھا، جبرائیل کہنے لگے یا رب ومن تحت ھذا الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کون ہے چادر کے نیچے؟ پوچھ کون رہا ہے؟ بولو جبرائیل۔
پوچھ ان کے متعلق رہے جن میں سے کسی پر وحی لاتا ہے، کسی کی چکی چلاتا ہے، کسی کا جھولا جھولاتا ہے اور کسی کا شاگرد ہے، اور پوچھ رہا ہے یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ حیرانی کی بات نہیں؟ شرائی صاحب وہاں سے اندر داخل ہوں، مجلس میں ایسے آنے لگے ہیں اور میں اکمل شاہ سے پوچھوں یہ کون ہے، تو آپ بھی حیران ہو گئے، بڑا عجیب آدمی ہے یار، جان بوجھ کے انجان بن رہا ہے۔ اور جبرائیل جانتا ہے یہ رسول ہیں، یہ امام ہیں، یہ ولی ہیں، یہ حسنین ہیں، یہ سیدہ ہیں، اور پھر پوچھ رہا ہے یہ چادر کے نیچے کون ہے۔ جہلم والو، یہ سوال اس نے اپنا منصب بچانے کے لیے کیا تھا۔ اگر جبرائیل کہتا نا میں جانتا ہوں، تو اللہ کہتا نکل جاؤ میرے دربار سے، میں نے نہیں کہا انہیں میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تھوڑے ہاتھ اٹھے ہیں، تھوڑے ہاتھ اٹھے ہیں، میں بسم اللہ کروں، انہیں میرے سوا کیا کہنے آپ؟ جی آپ انہیں میرے سوا، جیو بیٹے جیو، انہیں میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بس بات طویل نہ ہو جائے، جبرائیل نے پوچھ لیا، اب بتانا کس نے تھا؟ جس سے پوچھا تھا، پوچھا اللہ سے۔ اللہ معیار توحید کے مطابق ان کا تعارف کروائے۔ اللہ معیار توحید کے مطابق، توجہ، آصف علوی صاحب پڑھے تو انہوں نے وہ فضائل پڑھے جو ان کی نظر میں سب سے بلند تھے۔ عاقل زیدی صاحب پڑھے تو انہوں نے وہ پڑھے جو ان کی نظر میں سب سے بلند تھے۔ کل بھائی اجاز پڑھے تو وہ فضائل پڑھے جو ان کی نظر میں سب سے بلند ہے۔ کل سے میں پڑھ رہا ہوں تو وہ پڑھ رہا ہوں جو میری نظر میں سب سے معتبر ہے۔ میرے بعد شوکت صاحب پڑھیں گے تو وہ پڑھیں گے جو ان کی نظر میں سب سے بلند ہے۔ اللہ نے فضائل پڑھنے تھے آل محمد کے، اور فضائل وہ پڑھنے تھے جو اللہ کی نظر میں سب سے بلند ہو۔ پڑھنے تھے محمد کے، پڑھنے تھے علی کے، پڑھنے تھے حسنین کے۔ جب پوچھ لیا جبرائیل نے کہ یہ کون ہے، تو اللہ نے یاسین نہیں کہا، اللہ نے مزمل نہیں کہا، اللہ نے مدثر نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا ہم فاطمہ و ابوہا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں محمد کی سب سے بڑی فضیلت فاطمہ کا باپ ہونا ہے۔ سرکار دعا کیجئے جس کا ہاتھ اٹھ سکتا اللہ کی نظر میں۔ جی آپ جی ہیں، آپ سلامت جی بسم اللہ۔ اللہ کی نظر میں مصطفیٰ کی سب سے بڑی فضیلت فاطمہ کا باپ ہونا۔ ہم فاطمہ و ابوہا۔ اگلا تعارف کیا ہے بھائی؟ توجہ، اگلا تعارف ہے وجہ اللہ کا، لسان اللہ کا، ید اللہ کا، اذن اللہ کا، صبغت اللہ کا، جنب اللہ کا۔ اب علی کو اپنا رنگ نہیں کہا، علی کو اپنا چہرہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں وجہ اللہ سے بڑی فضیلت ہے فاطمہ کا برابر ہونا، فاطمہ کا کف ہونا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں۔ جی بسم اللہ۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ دعا کیجئے، اور شاید اسی جملے پہ میں بات کو سمیٹ جاؤں۔ یہ جو اللہ تعارف کروا رہے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ کیا ہے؟ ان میں سے کون ہے جو ولی نہیں؟ مصطفیٰ بھی ولی، علی بھی ولی، حسن بھی ولی، حسین بھی ولی، تو پھر اللہ ہم فاطمہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے یہ بھی ولی، وہ بھی ولی، وہ بھی ولی، وہ بھی ولی۔ نہیں، معیار توحید کا تقاضا ہے کہ ظاہر نہ بتائے، حقیقت بتائے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں ولایت کی حقیقت کا نام فاطمہ ہے۔ یار کون سا بندہ ہے جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا؟ اللہ کی نظر میں بسم اللہ ولایت کی حقیقت کا نام۔ میری بات پہنچی بھائی؟ توجہ۔ اور پھر جبرائیل نے آیت پڑھ دی۔ توجہ ہے صاحبوں؟ جبرائیل نے آیت پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ آپ اہل بیت رسول سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، کرے نہیں۔ کچھ لوگوں کی گردنیں پھر گئی ہیں، سامنے دیکھو گے تو بات کہوں گا نا بھئی توجہ، رجس دور کرے نہیں، رکھے۔ بندہ نجس ہو جائے تو اس کی ذمہ داری ہے وہ پاک ہو۔ یہ ہم میں اور آل محمد میں فرق ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاک ہوں، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ آل محمد پاک رہیں۔ بہت بات تو میں نے بڑی کہی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاک ہوں، ہماری طہارت ہمارے ذمے، آل محمد کی طہارت اللہ کے ذمے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کی ذمہ داری مجھ پر ہی ہے۔ ہمیں کوئی نجس چھو جائے تو ہم نجس ہیں، آل محمد کی محفل میں بیٹھا رہے تو اثر نہیں، کیونکہ ذمہ داری ہے اللہ کی۔ اور یہ طہارت ہے ارادے سے۔ ارادہ کس کا ہے؟ بس بات تمام کر رہا ہوں، ارادہ ہے اللہ کا۔ تو پہلے اللہ کا ارادہ سمجھو کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ انما امرہ اذا اراد الشیء، اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے، ان یقول، تو پھر وہ کہتا ہے کیا؟ کن، ہو جا، فیقون، وہ ہو جاتا ہے۔ کن، وہ کہتا ہے۔ یہاں میں روک کے ایک بات کہوں گا، داد آپ نے بڑی دی ہے، میں آپ کے سننے کے انداز سے مطمئن ہوں۔ بے توجہ، میرے برادر بزرگ کی محنت نظر آ رہی ہے، خوبصورت تربیت ہے۔ ایسے ہی مجلس سننا چاہیے، ایسے ہی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ وہ کہہ رہا ہے جب اس کسی شے کا ارادہ کرے تو کہتا ہے، بیٹی ادھر دیکھ میری طرف، چاند ادھر دیکھ میری طرف، وہ کہتا ہے کن، ہو جا۔ حیرت کی بات نہیں، اسے جب بھی کچھ کہنا ہو مصطفیٰ سے کہتا ہے کہو۔ ہائے ہائے، یہ چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے محسن بھی دیکھے میری طرف، اسے جب بھی کچھ کہنا ہو مصطفیٰ سے کہتا ہے کہو۔ اس کی جگہ پہ سب کچھ رسول کہتے ہیں، آ جائیں بسم اللہ۔ اس کی جگہ پہ جلدی آ جائیں، ٹھیک، صحیح۔ دیر سے بھی آتے تو یہی تھے، جلدی آ گئے ہیں تو بھی یہی ہیں۔ بے توجہ، نیاز حسین جا کے اسے جب بھی کچھ کہنا ہو تو رسول سے کہتا ہے کہو، اور اس کی جگہ پہ رسول کہتے ہیں۔ کن وہ خود کہتا ہے، کن وہ خود کہتا ہے، کن کہا ہو گیا۔ کن کہنے کے لیے زبان چاہیے۔ بے توجہ، جن بندوں کی نظریں ادھر ادھر ہو گئی نا، اخیر پہ نظریں نہیں پھیرنا چاہیے، اخیر پہ نظریں پھیرنا اچھی بات نہیں۔ بے توجہ، کن کہنے کے لیے زبان چاہیے۔ میں ان زبانوں کا بھی تعارف کروا دوں اور بتا دوں کن کے بعد فیکون ہوتا کیا ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے، سامنے کی بات بچوں کے لیے، میرے عزیزوں کے بھی سمجھ آئے یہ کن اور فیکون کیا ہے۔ عید آ جائے نا، صبح عید ہو، رات بچہ آئے اور اپنی اماں سے کہے ماں صاحبہ حیثیت ہو، امیر باپ کی بیٹی ہو، امیر شوہر کی زوجہ ہو، امیر بیٹوں کی ماں ہو، آدھی رات کے وقت آ کے بچہ کہے نا اماں کپڑے چاہیے، تو پھر وہ بڑی متمول خاتون بھی سوچتی ہیں کہ رات کے اس وقت کپڑے خریدنے کہاں سے ہیں، سلوانے کہاں سے ہیں۔ ایک مسئلہ تو بن جاتا ہے۔ بس عید سے پہلے کی رات تھی کہ شہزادے آ گئے اور آگے اماں سے کہا اماں کپڑے، ماں نے سوچا نہیں، کہا درزی کے پاس۔ جملہ میں نے ایک اور کہنا اور دیکھوں گا کون کون سنتا ہے۔ شہزادے آ گئے، آگے کہا اماں کپڑے، ماں نے کہا درزی کے پاس۔ بھئی توجہ، ادھر بطول کی زبان سے درزی نکلا،
ادھر اللہ نے اپنے سامنے سجی ہوئی فرشتوں کی بزم کے سلطان جبرائیل سے کہا جبرائیل ہم تمہیں ترقی دے کے حسنین کا درزی نہ بناتے؟ کیا بات ہے بھیا، کیا کہنے آپ، ہم تمہیں ترقی دے کے حسنین کا درزی نہ بنا دیں۔ جبرائیل نے لباس لیے اور دروازے پہ آ گیا۔ بھئی توجہ، دستک دی۔ اب مجھے نہیں پتا دستک پروں سے دی، پلکوں سے دی، وحی سے دی، دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ پوچھا کس نے؟ سیدہ فضہ نے۔ میں سیدہ کہوں گا اور بغیر دلیل کے نہیں، محمد بیٹی کہیں گے؟ کیا بات ہے یار، جن کے ہاتھ اٹھے رسول بیٹی کہیں گے تو میں سیدہ کہوں گا۔ اندر سے سیدہ فضہ نے پوچھا کون؟ وہ جو باہر ہستی کھڑی تھی نا۔ بھئی توجہ، کئی بندے کہتے ہیں یار تم بڑی توہین کرتے ہو جبرائیل کی، انہیں آل محمد کا نوکر کہتے ہو، وہ علیہ السلام ہے۔ بے وقوفو، ہم توہین نہیں کرتے، ہم جسے عزت دینا چاہیں اسے آل محمد کا نوکر کہتے ہیں۔ ہمارے لیے باعث عزت ہی ہے کہ ہم اسے آل محمد کا نوکر کہتے ہیں۔ بی بی فضہ نے پوچھا کون؟ وہ جو باہر کھڑے تو انہوں نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ بی بی نے پھر پوچھ لیا کون؟ انہوں نے پھر کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ بی بی نے پھر پوچھا کون؟ انہوں نے پھر کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ بھئی توجہ، میں ٹیمبر مارکیٹ ملتان دائرہ بستی چلا جاؤں، شوکت صاحب کے گھر چلا جاؤں، جا کے دروازے پہ دستک دوں، یہ خود نہ پوچھیں، بھائی حشمت رضا بہلولی پوچھ لیں کون؟ تو میں کہوں محمد عباس، وہ کہیں کون؟ تو میں سوچوں گا نہیں پہچانا، ذرا حوالہ بدل لوں، پھر کہوں گا محمد عباس رضوی، وہ پھر پوچھ لیں کون؟ تو میں کہوں گا آپ بھی نہیں پہچانا، میں کہوں گا محمد عباس رضوی از رسول نگر، دوست ہوں شوکت صاحب کا۔ بھئی توجہ، اب تو پہچانیں گے، سارے حوالے بدل بدل کے دیتا جاؤں گا، لہذا حسین سر اٹھانا۔ بی بی فضہ پوچھتی جا رہی ہیں، وہ درزی درزی کہتے جا رہے ہیں، اور صرف درزی تو نہیں، وہ سید الملائکہ بھی ہیں، وہ امین وحی بھی ہیں، وہ جبرائیل بھی ہیں، کبھی درزی کہہ لیں، کبھی جبرائیل کہہ لیں، کبھی سید الملائکہ کہہ لیں، کبھی امین وحی کہہ لیں۔ میں نے کہا سرکار آپ حوالہ بدل لیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، یہ صبح قیامت تک پوچھتی رہیں، میں درزی 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 کہتا جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ کیا سبب ہے، آپ درزی ہی کیوں کہیں گے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، جبرائیل کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، بطول کی زبان سے درزی نکلا تھا، اور جو بطول کی زبان کے نکلے ہوئے لفظ کو بدل دے پھر لعنت قیامت تک اس کا پیچھا۔ کیا کہنے آپ کے، جی آپ زندگی آپ کی۔ جی آپ بہت شکریہ، بڑی نوازش سے آپ نے بہت کمال سنا۔ وہ جن کے کپڑے جنت سے آتے تھے نا، کفن دینے کی بجائے امت نے اس کا لباس لوٹ لیا۔ دو یا تین جملے سنو، میں سلام کر کے رخصت لوں۔ کل یہ عشرہ تمام ہونے کو ہے۔ گزشتہ کل شیرازی صاحب کی طبیعت میں یہ اداسی نہیں تھی، آج ہے، کیونکہ کوئی رخصت ہونے والا ہے۔ میں دست بدعا ہوں کہ مالک ہم سب کو اگلا یہ عشرہ دیکھنا نصیب فرمائے، اس پورا سال ہمیں مالک اپنے انتظار میں رکھیں، اپنی ولایت سے متمسک رکھیں۔ کتنے اچھے لگ رہے ہیں مومن، کیا کرنے آئے ہیں گھر سے؟
اسے رونے کے لیے آئے ہیں جس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ بیٹھ جائیں میرے عزیز، بیٹھ جائیں، مصائب پڑھ رہا ہوں میرے محترم، بیٹھ جائیں، شاباش، بیٹھ جائیں۔ بھائیوں کے جنازوں سے گزر کے شام چلی گئی علی کی بیٹی، پہلے بازار، پھر دربار، پھر زندان۔ کیا ترتیب ہے شیرازی صاحب؟ پہلے بازار، پھر دربار، پھر زندان۔ یہ عشرہ کل ختم ہو جائے گا نا، جو اگلا عشرہ ہے نا وہ 40 کا عشرہ ہے۔ لوگ جا رہے ہیں کربلا، پیدل جائیں گے نجف سے کربلا۔ کل میں نے سوشل میڈیا پہ قافلہ دیکھا جو شمالی ایران سے کربلا پیدل جا رہا ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، لیکن رستے میں جگہ جگہ پہ کھانے کا انتظام ہے۔ آباد میں پانی کا انتظام ہے۔ آپ بھی شرائی صاحب گئے ہیں، شوکت صاحب بھی گئے ہیں، وہ بندے شبر شاہ جی، عباس شاہ جی، بندے کربلا پیدل جاتے ہیں نا، وہ مقصود شاہ رستے میں جاتے ہیں تو بندے ان کے پیر دھلواتے ہیں گرم پانی سے نا، جن کے پیر تھک جائیں، زخم آ جائیں، ان کے کانٹے بھی نکالتے ہیں، انہیں دوا بھی لگاتے ہیں، ان کے پاؤں دھوتے ہیں گرم پانی سے۔ اگر جب علی کی بیٹیاں گئی تھی نا، پیر زخمی تھے، ہاتھ پابند تھے، اگلی لفظ کہوں گا کسی مومن کے دل کی دھڑکن رک جائے گی، ہاتھ پابند تھے اور لوگ مار رہے تھے۔ پہلے بازار، پھر دربار، پھر زندان، طویل نہ ہو جائے۔ پورا سال زندان میں دفتر توحید کھول کے بیٹھی رہی علی کی بیٹی۔ سال گزر گیا، تھوڑا وقت ہے، میں جلدی گزارنا چاہتا ہوں، بات جلدی تمام ہو جائے۔ معامل آ گئے، سوار ہو گئی واپسی کے لیے، چھوڑ دیا ساری بات۔ جب قافلہ واپس چلنے لگا تو مولا سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں کس راستے سے جانا ہے؟ فرمایا سجاد اس راستے سے جانا ہے جس راستے سے گزر کے دربار گئی تھی۔ جانتے ہو کون سا راستہ ہے؟ شیرازی صاحب بازار سے گزر کے گئی تھی، سال بعد ہی واپس جا رہی ہے نا، سال بعد سیدہ واپس جا رہی۔ بتاؤں سال میں علی کی بیٹی نے شام اپنے خطبوں سے فتح کیسے کیا؟ سال پہلے جب آئی تھی رات کا وقت تھا، 3 گھنٹے پاؤں اٹھانے کا راستہ نہیں ملتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، رش اتنا تھا، لیکن سال کے بعد حالات اتنے بدل گئے علی کی بیٹی کے خطبوں سے۔ حسین کی بہن نے شام ایسے فتح کر لیا، جب واپس چلی تو لوگ آواز دے کے کہتے تھے رستہ چھوڑو، علی کی بیٹی نے گزرنا ہے۔ آباد رہے، سلامت رہے۔ جی ہیں آپ جب سوار ہو کے چلی، بازار کے درمیان، بند بازار، سنسان بازار، بازار کے درمیان آ کے فرمایا سجاد بشیر سے کہے معمل روکے۔ سواریاں رک گئیں تو معمل میں کربلا کی طرف منہ کر کے آواز دے کے کہتی آ شبیر ایک ایک اینٹ سے پوچھ، میں نے منوا لیا تو نمازی ہے،
بس ادادارو اور مختصر کروں، سارے راستے کے واقعات نہیں پڑھتا، پہنچ گئی کربلا۔ جب قافلہ کربلا کے قریب پہنچا نا، تو جابر ابن عبداللہ انصاری، جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا، وہ بابا جی تشہد کی حالت میں شام کی طرف منہ کر کے بیٹھا تھا۔ جب مولا سجاد سامنے پہنچے تو جابر اپنی جگہ سے اٹھا، مولا سجاد کے قریب آ کے آواز دے کے کہتا ہے مسافر آپ شام سے آئے ہیں؟ فرمایا تمہیں کس نے بتایا؟ کہنے لگا اس جاگیر کے سلطان نے رات خواب میں مجھے بتایا تھا کہ جابر کل فجر کی نماز کے بعد نا اپنا قبلہ شام کے راستے کو بنا لینا۔ ویسے پابندی ہے کہ کوئی بندہ کربلا سے سوار نہ گزرے، مگر یہ قافلہ جو شام سے آئے نا، اس کے پردہ داروں سے کہنا کہ وہ سوار ہو کے میری قبر سے گزر جائے۔ میں جملہ پڑھ گیا ہوں، پہنچا نہیں کہیں۔ بس عزادارو، جب یہ کہا نا جابر نے، معامل سے علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی سجاد جابر سے پوچھ ذرا جاگیر کے سلطان کا نام کیا ہے؟ جابر کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسمہ ہوا ابو الفضل العباس، اس کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ بابا آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جب اس نے کہا نا ابو الفضل العباس، معامل میں ہی علی کی بیٹی کا منہ آسمان کی طرف اٹھ گیا، آواز دے کے کہتی الحمدللہ، اللہ میری محنت پوری ہو گئی، اب لوگوں کو میرے بھائیوں کے نام لینے آ گئے۔ کیا بات ہے یار آپ۔ فرمایا سجاد معامل بٹھاؤ، میں پیدل جاؤں گی کربلا۔ جابر مولا سجاد کے پیروں پہ گر پڑا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مسافر جاگیر کے سلطان کا حکم بڑا سخت ہوتا ہے، اٹل ہوتا ہے، اپنے پردہ داروں سے کہے سوار ہو کے گزر جائیں، پیدل نہ چلیں۔ علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی جسے بچانے کے لیے پیدل چلی ہو، اسے ملنے کے لیے پیدل نہ چلیں۔ بس بالکل قریب آ گئی کربلا میں۔ سب سے پہلے آئی شہید اعظم کی قبر پہ، سجاد کا ہاتھ پکڑا، حسین کی قبر پہ رکھا، آواز دے کے کہتی لے حسین میں دین بچا لائی ہوں۔ بڑی پیاری عبادت کر رہے ہو، یہی خالص عبادت ہوتی ہے۔ حسین بادشاہ کی قبر سے اٹھی تو بتاؤ کہاں آئی؟ علمو والے کی قبر پہ۔ عباس کی قبر پہ آ کے آواز دے کے کہتی ہے اٹھ عباس بہن کی فتح دیکھ۔ جب سیدہ نے اعلان کیا نا اپنی فتح کا، بابا جی پھر کوئی دلیل فتح ہوتی ہے؟ بتاؤ علی کی بیٹی نے اپنی فتح کی دلیل کیا دی؟ آواز دے کے کہتی ہے عباس دیکھ میں رقیہ کو محمل میں بٹھا کے لائی۔ عباس کی قبر سے اٹھی تو اب اس کی قبر پہ آ گئی جسے 18 سال چادر میں پالا تھا۔ اکبر میں مدینے جا رہی ہوں، کوئی پیغام؟ قبر سے آواز آئی بس پھوپھی اسے سلام کہنا جو میرے قدموں کے نشان پہ سجدے کرتی ہے۔ اکبر کی قبر سے اٹھی تو یتیم بھتیجے کی قبر پہ آ گئی۔ قاسم تیرا ایک صحرا لٹا تھا نا، گھر گھر سے تیری مہندی نہ نکلواؤں، مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا۔ قاسم کی قبر سے اٹھی تو جہلم والو اب اس قبر پہ آ گئی جو قبر چھوٹی ہے مگر اس میں جرنیل بڑا ہے۔ عسکر کی قبر پہ کھڑی ہو کے سیدہ آواز دے کے کہتی عسکر تیری سکینہ شام رہ گئی۔ اب سید زادوں کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا، جو غیر سید بیٹھے ہو ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہاں سے اٹھی تو گنج شہداء کے اس حصے میں آ گئی جہاں حبیب کی قبر ہے، جہاں مسلم کی قبر ہے۔ یہاں آ کے علی کی بیٹی نے زخمی ہاتھ پیشانی پہ رکھے، آواز دے کے کہتی ہو میرے بھائی کے جانثارو تمہیں علی کی عزت سلام کہتی ہے۔ ہر صحابی کی قبر کانپ گئی کہ اللہ کی عزت ہمیں سلام کہنے آ گئی۔ 7 دن بس بات تمام، کبھی اس قبر پہ کبھی اس قبر پہ، مجلس بھی پڑھتی رہی، روتی بھی رہی، ماتم بھی کرتی رہی۔ 7ویں دن کی شام ہونے سے پہلے علی کی بیٹی واپس چلی، ابھی معامل کے قریب نہیں پہنچی تھی کہ حسین بادشاہ کی قبر پھٹ گئی۔ حسین قبر سے نکلے، آواز دے کے کہتے اللہ کے دین کی موسنا، جہاں علی کی بیٹی تھی نا وہیں رک گئی، پلٹ کے آواز دے کے کہتی ہے حسین کوئی کام رہ گیا تو یہیں سے شام واپس چلی جاؤ۔ حسین آواز دے کے کہتے نہیں سیدہ تیرے ایک قدم کا صدقہ دین قیامت تک زندہ رہے گا۔ سیدہ آواز دے کے کہتی پھر مدینے نہ جاؤ؟ شبیر کہتے جاؤ مدینے جا کے اماں کو اپنے دکھ سناؤ، نانا کو دین بچنے کی مبارکیں دو، حسن بھیا کو قاسم کا پرسہ دو۔ شہزادی آواز دے کے کہتی حسین پھر روکا کیوں ہے؟ شبیر فرماتے صرف ایک سوال کا جواب دے دے، میری قبر پہ آئی ہو نا، عباس سے ملی ہو، اکبر سے ملی ہو، قاسم سے ملی ہو، عسکر کی قبر پہ گئی ہو، میرے ایک ایک صحابی پہ کی قبر پہ جا کے ان کا شکریہ ادا کیا ہے، صرف اتنا بتا دو یہ ساری قبروں پہ کس کی مرضی سے
سے گئی ہو. سیدہ فرماتی ہیں شبیر اپنی مرضی سے. حسین رو کے کہتے جب اتنی قبروں پہ اپنی مرضی سے گئی ہو نا پھر 2 قبروں پہ پھر 2 قبروں پہ میری مرضی سے جاؤ. سیدہ رو کے کہتی ہے حسین بتا کس کی قبر پہ تیری مرضی سے جاؤ. شبیر فرماتے ہیں وہ جن کے جنازوں سے تو 11 محرم کو چپ کر کے گزر گئی تھی نا ان کی قبروں پہ میری مرضی سے جاؤ. عزادارو سیدہ آواز دے کے کہتی ہے شبیر جانا نہیں تھا لیکن تیرا حکم سمجھ کے جاتی ہوں. اب جو باپ بیٹوں کے بیٹھے ہو گھر جا کے ماؤں سے پوچھ لینا جب ماں سال کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں سے ملے تو بچے دوڑ کے اماں اماں کہہ کے ماں سے لپٹ نہیں جاتے. لیکن اس منبر کی عزت کی قسم ہے جب علی کی بیٹی اونا محمد کی قبروں پہ آئی اونا محمد قبروں سے نکلے ماں کی طرف نہیں چلے 9 قدم پیچھے ہٹ گئے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے آواز دے کے کہتے علی اکبر کی اماں ہمارا سلام وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ